پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ شعر راجہ بھرتری ہری کے اشلوک کا ترجمہ ہے۔ راجہ بھرتری ہری ہندوؤں کی عرفانی اور گیانی روایت کے ایک بہت بڑے آدمی، ایک بہت بڑے گیانی، ایک بہت ہی بڑا نام ہے ہندو روایت کا۔ تو وہ شاعر بھی بہت بڑے تھے، تو ان کا ایک اشلوک ہے کہ کسی ناسمجھ آدمی کو عقلی دلائل دے کر راہ راست پر لانا ایسا ہی ہے جیسے کنول کی ڈنٹھل سے کسی بدمست ہاتھی کو روکنا یا شرش کے نازک ریشے سے ہیرے میں سوراخ کرنا، یعنی ناممکن ہے۔ تو اس شعر میں جو اقبال نے ترجمہ کیا ہے، اس شعر میں ایک اختلاف بھی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر استفہامیہ ہے، یعنی اس کا پہلا مصرع استفہامیہ ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے، دعویٰ ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ استفہام ہے، یعنی ناممکن ہے کہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکے۔ تو جو لوگ پہلا مصرع دعوے کے معنی میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہیرے کا جگر تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، لیکن مرد ناداں پر کلام نرم و نازک اثر نہیں کر سکتا۔ تو خیر یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان دونوں صورتوں میں اس شعر کے معنی، مفہوم، مطلب کو برآمد کرنے میں کوئی بڑی دشواری یا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بھرتری ہری کے اشلوک کو دیکھا جائے تو پھر پہلے مصرعے کو استفہامیہ نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بھرتری ہری کے شعر کا ایک طرح سے لفظی ترجمہ ہے تو پھر ہمیں پہلے مصرعے کو استفہامیہ ہی سمجھنا ہوگا کہ بھلا پھول کی پتی سے بھی ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بالکل لفظی ترجمہ نہیں ہے اس اشلوک کا، لہذا دوسرے لوگوں کی رائے کی بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو بہرحال کہ خلاصہ یہ کہ مرد ناداں کے ساتھ نرم و نازک کلام کرنا بے اثر ہے، کیونکہ پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر نہیں کٹ سکتا۔ اب اس کی طرف تھوڑی سی باتیں اور عرض کروں گا، لیکن اس شعر میں قابل شرح باتیں زیادہ نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں جو توضیحی ہو سکتی تھیں وہ اس اختلاف سے پتہ چل گئیں۔ تو اب اس شعر میں ایک اشارہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ میرا مخاطب مرد ناداں ہے، ناسمجھ آدمی ہے۔ تو یہ اشارہ اور اس میں زیادہ ہے کہ کیونکہ کلام نرم و نازک تو مل جائے گا اس کتاب میں، بال جبریل میں، لیکن نرم و نازک کلام بھی اپنی ہر جہت میں پڑھنے والے کو یہ احساس دلاتا رہے گا کہ تم نادان ہو۔ تو عہد حاضر کی مجموعی فکر اس پورے فکری تناظر میں ایک نادانی نے گھر کر رکھا ہے۔ یہ اس سارے عہد کی نادانی ہے جسے مخاطب بنایا گیا ہے بال جبریل کا۔
دوسرا اشارہ، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ میری یہ کتاب کلام نرم و نازک کا مجموعہ نہیں ہے، یہ رومانوی شاعری کی کتاب نہیں ہے، یہ بہت ذہن کو خوابیدہ کر دینے والے تخیلات کے بیان پر مشتمل مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی کے سنگین حقائق کو ایک بلند تر سطح پر ایک انقلابی جذبے کے ساتھ اپنا موضوع بنایا گیا ہے۔ تو یہ کتاب انقلاب زیادہ ہے، یہ ایک پیغام انقلاب ہے جو نرم و نازک لہجے میں دیا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ملحوظ رہے کہ اقبال استفہامیہ لہجہ عموماً استعمال نہیں کرتے۔ اقبال کے یہاں مصروں کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے جس میں زبان کا روزمرہ سطح پر پایا جانے والا استعمال داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اقبال جس زبان کو جس سطح پر لا کر اپنی شاعری میں صرف کرتے ہیں، اپنے تخلیقی عمل میں استعمال کرتے ہیں، وہ سطح اتنی بلند ہے معنی کے اعتبار سے بھی، احساسات کے لحاظ سے بھی، کہ اس میں زبان کا روزمرہ والا پیٹرن، یعنی گلی کوچوں میں بولی جانے والی زبان یا معمولی احساسات اور خیالات کو اظہار دینے والے لسانی سانچے وہاں کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ایک گراوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اور خاص طور پہ ایسا استفہام جس کے ظاہر کرنے کے لیے ایک خاص لہجے اور مخصوص پڑھت کی ضرورت ہو، ایسا استفہام اقبال کے ہاں اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب اسی وجہ سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں استفہام نہیں ہے، تو وہ گویا اقبال کا جو اظہار و بیان کا ایک پورا نظام اور میتھڈ اور مزاج ہے، وہ لوگ اس کے زیادہ قریب ہو کر گویا بات کر رہے ہیں۔ تو اور ویسے بھی آپ اگر کلیات کی سیر کریں تو آپ کو ایسے بہت کم مصرے ملیں گے جس میں لہجے سے پیدا ہونے والا استفہام نظر آئے۔ لہجے سے پیدا ہونے والا استفہام کیا کہ جس کو پڑھنے کے لیے ایک خاص لہجہ بنانے کی ضرورت ہو، وہ اس طرح لفظوں کو نہیں برتتے۔ تو ان کے ہاں زبان کا ویسے بھی سرے سے ایسا کوئی مصرف نہیں ہے جو اسے معاشرتی استعمال کے قابل بناتا ہے۔ یعنی زبان کی جو معاشرتی قوت اظہار و ادراک ہے اس کو اقبال عموماً ہاتھ نہیں لگاتے۔ زبان کا معاشرتی در و بست اقبال کے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اور ان کی شاعری کے جو کانٹینٹس ہیں، ان کی شاعری کے جو موضوعات اور معانی ہیں، ان کی حیثیت ہی ایسی ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان میں ایک بلندی ہے، ایک رفت ہے، ایک شدت ہے۔ اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ زبان کی روزمرہ کی سطحیں وہاں کام میں نہ لائی جائیں، ان کو ذریعہ اظہار نہ بننے دیا جائے۔ تو یہ مطلب اس شعر کے بارے میں چند ایسے نکات تھے جن کو اگر پیش نظر رکھ لیا جائے تو یہ شعر جیسے ایک ہی آن میں، ایک ہی لمحہ ادراک میں کھل جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی قاری اس شعر کا جو اینڈ میننگ ہے، جو مرادی مطلب ہے، اسے سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ شعر یہ کہہ ہی رہا ہے کہ جو آدمی طبعاً ناسمجھ ہو اور اس ناسمجھی سے نکلنے کی، اس نادانی سے نجات پانے کی کوئی آرزو بھی نہ رکھتا ہو، اس نادانی ہی کو اپنے شعور کی کل متاع بنا لینے پر راضی ہو،
تو ایسے آدمی کو ہاتھ سے اس کے جادہ نادانی سے ہٹایا جا سکتا ہے، ڈانٹ کر ہٹایا جا سکتا ہے، ایک پیغام انقلاب کے ساتھ اس کے اندر وہ زلزلہ پیدا کیا جا سکتا ہے جو اس کی اس خود ساختہ کنڈیشننگ کو توڑ دے، اس پر جو ہے عام انداز کی رومانوی غزلیں اور نرم و نازک اور لجاجت رکھنے والا، نزاکت رکھنے والا اظہار اور بیان غیر مؤثر ہے، اس سے وہ ہرگز متاثر نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ ہماری شاعری کلام نرم و نازک بن کر ہماری تہذیب میں کوئی مثبت نتائج اور کوئی انقلابی اثرات نہ پیدا کر پائی، بلکہ اس نے ہماری تہذیب پر طاری نیند میں اضافہ کیے رکھا، ہمارے شعور میں داخل ہو جانے والی پستی کو گویا بڑھاتی چلی گئی۔ تو میں جو شاعری کرنے چلا ہوں وہ کلام نرم و نازک نہیں ہے، وہ سورہ اسرافیل کی طرح ہے۔ تو اس کے بغیر مجھے جن چیلنجز کا سامنا ہے، مجھے اپنی قوم کو گراوٹ کی مختلف سطحوں سے نکالنا ہے، انہیں گراوٹ کی ان سطحوں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وجود میں زلزلہ پیدا کر دینے والی، شعور میں بھونچال پیدا کر دینے والی آواز ہو۔ وہ آواز میں نے اپنی شاعری میں کیچ کی ہے، جس کو وہ آواز سننی ہے وہ اس کی تیاری کر کے بال جبریل کو کھولے۔